بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام مس آسیہ حمید ہے اور میرا تعلق آرمی پبلک جونیئر اسکول ملتان سے ہے۔ میں آپ کو دوسری جماعت کے اردو گرامر کے لیسن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، یہ ہماری چوتھے ہفتے کی اسائنمنٹ ہے اور یہ ویڈیو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام کا حصہ ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی پڑھا تھا، تخلیقی لکھائی کسے کہتے ہیں؟ شاباش! تخلیقی لکھائی کا مطلب ہے سوچ سمجھ کے لکھنا، کیونکہ ہر انسان کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف سوچتا ہے اور اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق کام کرتا ہے۔ پیارے بچوں، تخلیقی لکھائی میں کیا کیا شامل ہے؟ تخلیقی لکھائی میں کہانی نویسی، ویری گڈ، جو ہم نے پچھلے ہفتے کی تھی، تفہیم، تصویری تفہیم اور مضمون نویسی شامل ہے۔ آج ہم اردو گرامر کے لیسن میں مضمون نویسی میں عنوان میرا دوست پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا مقصد ہے، آج ہم دیے گئے موضوع کو سمجھ کر انفرادی طور پر مضمون تحریر کریں گے، یعنی جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے اس کو سوچ کر سمجھ کر ہم مضمون لکھیں گے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ مضمون کہتے کسے ہیں۔ کسی موضوع سے متعلق اپنے خیالات کو آسان الفاظ میں اور تسلسل کے ساتھ بیان کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے اس کے متعلق ہمارے پاس جو معلومات ہوتی ہیں، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، ان کو ہم بہت آسان الفاظ میں اور تسلسل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ مضمون لکھنے کے اصول و ضوابط۔ پیارے بچوں، جس طرح ہر کام کرنے کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح مضمون لکھنے کے بھی کچھ اصول ہیں جس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مضمون ہمیشہ 3 پیراگراف میں لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے تعارف یا ابتدائیہ، نمبر 2 پر آ جاتا ہے نفس مضمون یا متن، اور سب سے آخر میں اختتام۔ مضمون لکھتے وقت ان تینوں پیراگراف کو مد نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 1، تعارف۔ تعارف میں ہم دیے گئے پیراگراف کو عنوان کا تعارف لکھا جاتا ہے، یعنی اس پیراگراف میں دیے گئے عنوان کا تعارف لکھتے ہیں جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے۔ نمبر 2 پر آ جاتا ہے نفس مضمون یا متن۔ اس پیراگراف میں ہم عنوان سے متعلق تمام معلومات یا جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس پیراگراف میں لکھی جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اور آخر میں آ جاتا ہے اختتام۔ پیارے بچوں، جو عنوان دیا گیا ہے اس کے متعلق جو ہماری رائے ہوتی ہیں وہ ہم سب سے آخر یعنی کہ اختتام میں لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ مضمون ہمیشہ فی الحال یعنی کہ موجودہ زمانے میں لکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے مضمون کا عنوان ہے میرا دوست۔ پیارے بچوں، دوست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ہم دوست ملتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے دوست بھی ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ کے کتنے دوست ہیں؟ ویری گڈ۔ کسی کے 2 دوست ہیں، کسی کے 3 دوست ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے بہت سارے دوست ہیں، لیکن کوئی آپ کا ایک بہت اچھا بھی ہوگا دوست۔ ان میں سے سب سے اچھا دوست، پسندیدہ دوست، بیسٹ فرینڈ جسے آپ کہتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ یعنی کہ آپ اسے کیوں پسند کرتے ہیں؟
اس کے آپ کو اس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ اس سے اپنی بات شیئر کرتے ہیں، اسے اپنے دل کا حال بتاتے ہیں۔ آپ نے اپنے دوست کی اچھی اچھی باتیں اور عادتیں کون سی ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا، ایک تصویر میں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سارے آپس میں دوست ہیں۔ یہ سب جب دوست ملتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں آپ کا ایک بہت اچھا دوست بھی ہوگا۔ دوسری تصویر دیکھیں، اس میں بھی یہ سارے بچے آپس میں دوست ہیں، آپس میں کھیلتے ہیں۔ آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کو کس وجہ سے پسند ہے؟ کہ وہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے کام میں آپ کی مدد بھی کرتا ہوگا یقیناً، اور بھی اس میں بہت ساری ایسی خوبیاں، اچھی باتیں ہوں گی جس وجہ سے آپ کو وہ پسند ہے۔ وہ دوسرے بچوں کی مدد کرتا ہے۔ آج جو ہمارا عنوان ہے میرا دوست، اس میں سب سے لکھتے وقت ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے کہ سب سے پہلے آ جاتا ہے نام، پسندیدہ دوست، دوست کا خاندان، دوست کی خصوصیات کہتا ہے بیٹا خوبیاں، پسندیدگی کی وجہ یعنی کس وجہ سے پسند ہے۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا مضمون 3 پیراگراف میں لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے تعارف۔ تعارف میں آپ نے یعنی کہ نام لکھنا ہوگا۔ آپ جب مضمون لکھیں گے آپ نے اس طرح سٹارٹ کرنا ہوگا، میرے بہت سارے دوست ہیں، فرض کریں جیسا کہ علی میرا سب سے بہترین دوست ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوست کا خاندان لکھنا ہوگا، یعنی کہ خاندان، ان کی فیملی کے بارے میں، کہ میرے دوست کے 2 بھائی 1 بہن ہیں، ان کے ابو کیا کرتے ہیں، ان کے ابو کا کیا نام ہے، امی کیا کرتی ہیں۔ یہ دوسرے پیراگراف میں آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا۔ دوسرے پیراگراف میں یعنی کہ نفس مضمون، جس میں آپ نے اپنے دوست کی خصوصیات، خوبیاں لکھنی ہیں کہ آپ کا دوست نماز پڑھتا ہے، آپ کا دوست سچ بولتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ آخر میں اختتام یعنی کہ آخری پیراگراف میں آپ نے پسندیدگی کی وجہ کہ مجھے میرا دوست اس وجہ سے پسند ہے، یعنی کہ جو آپ اس کی خصوصیت ہے، خوبیاں ہیں، آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک جو آپ کو سب سے اچھی اس کی خوبی لگتی ہے آپ نے وہ لکھنی ہے۔ آخر میں بیٹا اعادہ، اعادہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو کام ہم کر چکے ہیں اس کے بارے میں جائزہ۔ اچھے دوست کی کوئی سی 2 خوبیاں بتائیں۔ شاباش، اچھے دوست، آپ کے دوست میں بہت ساری خوبیاں تھیں، آپ نے کوئی سی 2 خوبی بتائی، شاباش۔ کون سی؟ سچ بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اور اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سارے تھے لیکن میں نے آپ سے 2 پوچھی تھیں۔ اس کے بعد آتا ہے دوست سے مل کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ویری گڈ، دوست سے مل کر خوشی محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جب دوست سے ملتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں مضمون کے کتنے پیراگراف ہوتے ہیں؟ جب ہم مضمون لکھتے ہیں کتنے پیراگراف میں لکھتے ہیں؟ ویری گڈ، مضمون 3 پیراگراف میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 تعارف، نمبر 2 نفس مضمون، نمبر 3 اختتام۔ امید ہے کہ آپ کو مضمون لکھنے کا صحیح طریقہ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔